سورہ انفال کی آیات نمبر 2 تا نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے حقیقی ایمان والوں کی جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے 5ویں نمبر پر یہ بیان کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ کے سچے بندے وہ ہیں، مخلص بندے وہ ہیں، سچے مومن وہ ہیں، مکمل ایمان والے وہ ہیں جو پہلی 4 خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ 5ویں خوبی کو بھی اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے، ہم نے جو انہیں روزی دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5ویں صفت اور 5ویں خوبی ہے حقیقی ایمان والوں کی۔ پہلے ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے۔ دوسرے یہ ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور اللہ کے احکام کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے روزی، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات مقرر فرما رکھے ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور انہی کے لیے پاکیزہ روزی ہے۔ محترم حضرات، آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ حقیقی مومن ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے، روزی، رزق، اور ہمیں اس میں سے کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ پہلے اس مفہوم کو جانتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور عمل کرنے کے بعد ان خوش نصیب ایمان والوں میں ہو سکیں جن کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ان خوبیوں کو اپنائیں گے تو ہمیں ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے روزی، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی روزی دینے کا، رزق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ویسے ہی اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، اور اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔
جو کچھ ہمیں نعمتیں حاصل ہیں اور رزق اور روزی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے روزی کے معاملے میں بھی ہمارا سارا بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے اور صرف اسی سے امید رکھنا چاہیے، اس کے سوا کسی اور پر نہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور نہ کسی سے امید رکھنی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فضل و کرم نہیں ہے، کسی نبی کا، کسی رسول کا، کسی فرشتے کا، کسی ولی کا، کسی نیک صالح بندے کا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا، کسی کا کرم نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ کسی اور کا فضل و کرم مان کر ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کچھ مسلمان بھائی اللہ ان کو ہدایت دے بزرگوں کا کرم سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور اب تک برقرار ہیں، یہ آقا کا کرم ہے یا فلاں بزرگ کا کرم ہے، نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اپنا عقیدہ درست کیجئے، سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں ہماری اپنی صلاحیت، لیاقت، علم و ہنر اور اپنی ذہانت اور اپنی کوشش کا دخل نہیں ہے، یہ سب بعد میں ہے، پہلے اللہ کا فضل و کرم اور مہربانی ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، نوکریاں ہیں، آل و اولاد کی نعمت ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مستحق تھے، حقدار تھے، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم نے اتنا پڑھا ہے، ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس ہنر ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو یہ ساری پراپرٹی، سارا مال ہم اس کے حقدار، مستحق ہم اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہیں، نہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ ورنہ آس پاس دیکھ لیجئے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ علم و ہنر ہے، آپ سے زیادہ قابلیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم اتنا نہیں ہے جتنا آپ پر ہے، وہ آپ سے پیچھے ہیں ان چیزوں میں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے، جتنا عطا کرے، اس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہے، یہ سب بعد میں ہیں۔ جب تک اللہ کی مشیت، اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا، انسان کی کوششیں، انسان کی تدبیریں کام نہیں آنے والی۔ تو پہلے عقیدہ اور ایمان درست ہو کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ ہمارے کام آتی۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب ہمارا یہ ایمان ہو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین اگر ہم خرچ کریں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اجر اور ثواب سے نوازے گا، دنیا میں بھی بہتر بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے گا، اور ہم جو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں یہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بہتر بدلہ کئی درجہ اور کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے وہ برباد نہیں ہوگا۔ یہ احساس اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں تو دوسروں پر ہم احسان نہیں کرتے، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی محتاج ضرورت مند ملتا ہے جن کی ہم مدد کر سکیں، جس پر خرچ کر سکیں، ہمیں کوئی مد ملتا ہے جس میں ہم خرچ کریں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع ملا اس میں خرچ کرنے کا اور اجر و ثواب اور نیکی کمانے کا۔ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، نہ اللہ پر نہ اللہ کے بندوں پر۔
تو اس جذبے سے، اس احساس سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے روزی رزق، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ ہم نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ کما حق ہو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے نمبر پر یہ اصل مراد کیا ہے؟ اول نمبر پر مال، جو اللہ نے مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، روپے پیسے عطا کیے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر صرف یہ کہا کہ ہم نے جو عطا کیا ہے، اور اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں مال ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے یہاں پر یہ بھی نہیں ذکر کیا، بس کہا کہ ہم نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سچے مومن۔ تو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، خرچ کرتے ہیں غریبوں اور مسکینوں پر، خرچ کرتے ہیں بیواؤں اور یتیموں پر، خرچ کرتے ہیں محتاجوں اور ضرورت مندوں پر، خرچ کرتے ہیں دین کی دعوت میں، خرچ کرتے ہیں طلب علم میں، خرچ کرتے ہیں اپنے والدین پر، خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر، خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایک مد نہیں ہے خرچ کرنے کے، بہت سارے راستے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے انسان کو۔ صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں، تعاون اور مدد میں خرچ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مسجد جو اللہ کے گھر ہیں اس میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتے ہیں، حج اور عمرے میں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں خرچ کرتے ہیں۔ ساری جگہوں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک یہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہمیں بس یہی خرچ کرنا ہے، اجر ملے گا، نیکی ملے گی، وہاں بھی خرچ کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ تمام جگہوں پہ خرچ کیجئے۔ نیکیاں مختلف ہوں گی اور الگ الگ جگہ آپ کی نیکیاں جائیں گی، تو قیامت کے دن ساری جگہوں سے آپ کے حق میں گواہی آئیں گی، سب سے سفارش کریں گے۔ اس لیے اس میں بھی دانش مندی دکھانی چاہیے اور مختلف جگہوں پر جہاں جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک دو جگہ خرچ کرتے ہیں، باقی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کون کتنا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اسی اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورا خرچ کر ڈالو، جو کچھ ہے سب خرچ کر دو۔ اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ انسان کماتا ہے، محنت سے کماتا ہے اور وقت لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے، اسے محروم نہیں کرتا ہے کہ تم کماؤ اور سارا خرچ کر ڈالو، نہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم اپنی زندگی میں حلال طریقے سے اس کا استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی اپنا کچھ بناؤ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں سے کچھ خرچ کرو۔ سب نہیں خرچ کرنا ہے، اپنے آپ بیوی بچوں کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے، لیکن اس میں سے خرچ کرو اور کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرو، اور وہ بہت کم ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں بہت کم ہے۔ زکوٰۃ ہی کو دیکھ لیجئے، 40 میں سے صرف ایک حصہ فرض ہے، بس صرف ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، باقی سب 39 اپنے پاس رکھنا ہے۔ کتنا کم خرچ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے، ذرا سوچیے اور غور کیجئے۔ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپیہ، تو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور خرچ کرنے کا حکم ہمیں بہت کم آیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنا بھی خرچ نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب کے اوپر، لیکن کما حقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ایمانداری کے ساتھ۔ حساب دینا ہوگا، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اگر خرچ نہیں کریں گے اور اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں برکت ہوگی، وہ بچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔
क़यामत के दिन उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आखिरत में भी कोई गारंटी नहीं है, बेबरकती के शिकार हो सकते हैं, हलाकत और बर्बादी हो सकती है दूसरे एतबार से, तरीक़ों से। वो हमें समझ में आए या ना आए, अल्लाह की सज़ा क़यामत से पहले, आखिरत से पहले दुनिया में भी मिल सकती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हिलाकत और बर्बादी में न डालो। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की राह में अगर हम खर्च नहीं करेंगे, हैसियत रखते हुए भी अगर हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे तो अपने आप को गोया कि हिलाकत और बर्बादी में डाल रहे हैं, बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। मुहतरम हज़रात, अल्लाह ने जो कुछ हमें रोज़ी दी है, रिज़्क़ दिया है, उसमें सिर्फ माल ही नहीं है, माल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ने इल्म दिया है, लोगों को इल्म सिखाएं, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, ये भी नेकी के रास्ते में खर्च करना है। उसमें पैसे लगते हैं, उसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है। दीन की राह में खर्च करते हैं, दावत व तबलीग की राह में खर्च करते हैं, अपना वक्त, अपनी मेहनत, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसी तरह से अल्लाह ने आपको समाज और मुआशरे में जाहो मनसब अता किया है, ओहदा अता किया है, असर व रसूख दिया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल करें, लोगों के लिए सिफारिश करें, जो हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, उसका सही इस्तेमाल करें, ये भी खर्च करना है। तो खर्च करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माल खर्च करना है, माल भी खर्च करें, इल्म भी खर्च करें, वक्त और मेहनत खर्च करें, असर व रसूख खर्च करें, ये सब नेकी के काम हैं, अजर व सवाब के काम हैं। और मुहतरम हज़रात, माल भी ऐसा नहीं है कि जो बड़े मालदार हैं वही खर्च करेंगे, जो बहुत मालदार नहीं हैं उनको भी खर्च करना चाहिए। ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो क्या हुआ, सदका तो, खैरात तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सदका और खैरात हर मुसलमान पर है, जितना कमाता है उतने ही में से कुछ खर्च करे, लेकिन ज़रूर खर्च करे, अल्लाह ताला देगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मालदारों के लिए हुक्म है, मालदारों पे तो ज़कात वाजिब है, लेकिन जो मालदार नहीं हैं और साहिबे निसाब नहीं हैं, कम से कम सदका तो कर ही सकते हैं। तो जितना अल्लाह ने दिया उसी में से खर्च कीजिए। अल्लाह ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो रोज़ी दी उसमें से खर्च करते हैं। तो मुहतरम हज़रात, ये बहुत अहम चीज़ है। पाँचवीं खूबी जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है, ये पाँचों खूबियाँ, ये पाँचों जो औसाफ हैं, ये एक मेयार है अपने आप को जांचने का कि हम वाकई हकीकी ईमान वाले हैं या नहीं हैं, क्या हम अल्लाह की मग़फ़िरत के तलबगार हैं या नहीं हैं, अल्लाह ने जो बुलंद दर्जात बना रखे हैं हम उसके उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, अल्लाह जो हमारी ज़ियाफ़त करेगा, उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी चाहत है या नहीं, उसका ये मेयार है कि ये पाँच खूबियाँ, पाँच सिफ़ात हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। अगर इन पाँचों चीज़ों को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उम्मीदवार हैं अल्लाह से अजर और सवाब के और नेमतों के और फजीलतों के। अगर इन पाँचों में हम कमी कोताही करते हैं तो फिर उसी हिसाब से अजर व सवाब में भी कमी होगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाए और उसकी तरफ से दुनिया में सज़ा और आखिरत में अज़ाब के हम मुस्तहिक़ ठहरें। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन पाँचों खूबियों को और पाँचों औसाफ को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकतें दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।